مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار فیصلوں کے سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نامعلوم قاتل کی صورت میں قسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو واقعات بتائیں گے۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ عبد الرحمن بن سہل بن ابی حشمہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہما اکٹھے خیبر کی طرف گئے۔ پھر حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور کنویں کے کنارے پڑے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، خدا کی قسم تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا۔ حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس آئے اور معاملہ کی خبر دی۔ پھر حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا بھائی حضرت حویسہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے اور گفتگو کرنے کے لیے حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا گفتگو کرے۔ چنانچہ حضرت حویسہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، پھر حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم دیت ادا کرو یا پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ان کو لکھ کر دیا اور انہوں نے لکھا، خدا کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حویسہ، حضرت مہیسہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے ساتھی کے خون کے حقدار ہو؟ حدیث ابی لیلہ میں یوں ہے کہ تم اپنے ساتھی کے خون کے حقدار ہو۔ بخاری شریف میں ہے، تم اپنے قاتل یا ساتھی کے خون کے حقدار ہو۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ تم اپنے ساتھی کے خون کے حقدار ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا نہیں۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا اب یہود قسم اٹھائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہود 50 قسمیں اٹھا کر بری ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافروں کی قسم کا اعتبار کیسے کریں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا کی اور 100 اونٹنیاں ان کے سپرد کر دیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک 50 ادا کر دے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اونٹوں سے دیت ادا کی۔ سنن ابی داؤد اور مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت یہود پر لاگو کی کیونکہ میت ان کے علاقہ میں تھی۔ حضرت حویسہ رضی اللہ عنہ، حضرت مہیسہ رضی اللہ عنہ مقتول کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مقتول کے بھائی ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اسلام میں قسم کا اولین فیصلہ یہ تھا۔ دوسرے واقعہ میں مسند بازار میں منقول ہے کہ ایک قوم نے یمن میں کنواں کھودا، اس میں شیر گر گیا، لوگ اس کو دیکھنے لگے، حتیٰ کہ ایک آدمی اس میں گر گیا، وہ دوسرے آدمی سے لٹک گیا، وہ گرنے لگا تو تیسرے سے لٹک گیا، حتیٰ کہ 4 آدمی ہو گئے اور کنویں میں گر گئے۔ شیر نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی نے نیزے سے اس شیر کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے پہلے شخص سے کہا کہ تم نے ان کو قتل کیا، لہذا تم دیت ادا کرو۔ اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ لوگ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کے لیے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کنویں پر موجود لوگوں سے دیت کا چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، آدھی دیت اور مکمل دیت جمع کرو۔ پہلے کو چوتھائی حصہ دو کیونکہ 3 اس کے اوپر ہلاک ہوئے ہیں، دوسرے کو تیسرا حصہ کیونکہ اس کی وجہ سے 2 ہلاک ہوئے ہیں، اور تیسرے آدمی کو دیت دو کیونکہ اس کی وجہ سے 1 ہلاک ہوا ہے، اور آخری کو کامل دیت دو۔ یہ لوگ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تمام قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور پورے کا پورا اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ مولاي صل وسلم دائما